لیکن انتہائی ضرورت کے درجے کہ جب ان دونوں کی زندگی آپس میں نہیں بن رہی اور دونوں ایک دوسرے کی تکلیف کا باعث بن رہے ہیں اور زندگی ساتھ گزارنا ایک محال سا ہو گیا ہے، تو اس جہنم اور مصیبت سے نجات کے لیے شریعت نے طلاق کی اجازت دی۔ ناپسندیدہ چیز ہے اور سخت ناپسندیدہ چیز ہے، لیکن ظاہر ہے اس ضرورت کے لیے اور اس مصیبت اور پریشانی سے نکالنے کے لیے شریعت نے ایک جائز راستہ رکھا ہے۔ فرائض کے تارک کو طلاق دینا واجب نہیں۔ واجب جب شوہر کا بیوی کے ساتھ بھلے طریقے سے رہنا ممکن نہ ہو، مثلاً جب شوہر کے اندر وہ صلاحیت ہی نہیں ہے جس سے وہ وظیفہ زوجیت ادا کرے، ظاہر ہے اس صورت کے اندر تو پھر طلاق دینا واجب ہو جائے گا، اور بلا وجہ اس بچی کو اس مصیبت میں رکھنا اس کی اجازت پھر نہیں ہوگی۔ اس صورت کے اندر واجب ہو جائے گی اس مرد کے لیے اس کو طلاق دینا۔ والد کہے کہ طلاق دے دے، تو اگر والد کا ایسا حکم دینے میں کوئی دینی یا دنیاوی مصلحت ہو تو طلاق دی جا سکتی ہے، لیکن اگر والد نے محض خاندانوں کی باہمی رنجش کی بنا پر کہا، کسی مصلحت کو پیش نظر نہیں رکھا، یا اندیشہ ہے کہ طلاق دینے کی صورت میں زوجین میں سے کوئی ایک یا دونوں صبر نہ کر سکیں گے، تو بالکل طلاق نہ دیں۔ وہ شوہر جو صاحب عقل ہو، بالغ ہو، بیدار ہو، وہ طلاق دینے کا اہل ہے، نیند میں طلاق نہیں ہوتی، اور اسی طرح نابالغ کی طلاق نہیں ہوتی، اور اسی طرح مجنون کی طلاق نہیں ہوتی۔ تو عقل بھی ہو، بالغ بھی ہو، بیدار بھی ہو، البتہ غصے میں طلاق ہو جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں طلاق ہو گئی لیکن میں بہت غصے میں تھا، تو وہ طلاق تو ہوتی ہی غصے میں، طلاق تو ہوتی ہی غصے میں ہے، تو غصے ہی میں تو طلاق دی جاتی ہے۔ وہ تو بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ٹھنڈی حالت میں صرف شریعت کا حکم سمجھ کے یہ جائز اپنا حق استعمال کرتے ہیں، ورنہ تو یہ عام طور پہ جھگڑا ہی ہو رہا ہوتا ہے اور لڑائی ہی ہو رہی ہوتی ہے، اور غصے کی حالت ہی کے اندر ہوتے ہیں، اور اس موقع پہ یہ کوتاہی کر بیٹھتے ہیں اور اتنا بڑا نقصان کر بیٹھتے ہیں کہ بس اوقات ساری زندگی افسوس رہتا ہے اور ساری زندگی شرمندگی رہتی ہے اور ساری زندگی حسرت رہتی ہے، لیکن غلطی کر بیٹھا۔ شریعت نے تو اسے بہت ہی اس کی رہنمائی اور اس کے لیے راستے نکالے تھے کہ ایک جائز راستہ ہے، وہ بھی اس طریقے سے کہ ایک طلاق دی جائے اور پھر ایک طلاق کے بعد رک جائے، اور 3 ماہواریاں جب ہو جائیں تو خود میاں بیوی کا تعلق ختم ہو جائے گا۔ 3 مہینے میں گویا کہ اس کو موقع دیا کہ رجوع کر سکتا، ہفتہ، مہینہ، 2 مہینے، 3 مہینے، 3 ماہواریوں میں، تاکہ اس کے پاس گنجائش رہے رجوع کرنے کا۔ اور 3 ماہواریوں کے بعد بھی اگر میاں بیوی کا یہ رشتہ ختم ہو جاتا ہے، اب بھی گنجائش ہے کہ نئے سرے سے نکاح کر لیں، میاں بیوی بن جائیں گے، اب بھی گنجائش ہے۔ تو شریعت نے تو بڑا، یعنی شریعت تو ہے ہی آسانی کا نام ہے، سہولت کا نام ہے، لیکن جب ایک ہی بار ایک ہی مجلس میں اس قسم کی حرکت کر دے کہ اپنے لیے راستہ خود ہی بند کر دے، پھر کہتے ہیں میرا تو بیٹے بھی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں، چھوٹے چھوٹے، جسے کہیں کہ انہیں کون سنبھالے گا، یہ کیسے زندگی گزاریں گے، کوئی راستہ بتائیں۔ تو راستہ تو خود بند کر دیا، شریعت نے تو راستہ بتایا تھا۔
لیکن ہوتا کیا ہے کرتے پہلے ہیں پوچھتے بعد میں ہیں، کرتے پہلے ہیں پوچھتے بعد میں ہیں۔ حالانکہ کوئی بھی ایسا قدم اٹھانے سے پہلے شریعت کی رہنمائی لینی چاہیے، شریعت کی رہنمائی لینی چاہیے، اور جب رہنمائی کے لے گا آسانی ہوگی، تکلیف سے بھی نکل جائے گا، لیکن ساتھ ساتھ مہلت بھی ملے گی، رجوع کا موقع بھی ملے گا، اور ندامت اور شرمندگی کا ازالہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر شریعت کی رہنمائی نہیں دی پھر بڑی مصیبت میں آ جائے گا، بڑی پریشانی میں آ جائے گا۔ تو اس صورت کے اندر طلاق بھی جو ہے وہ عقل والا اور ظاہر بیداری کی حالت میں اور بالغ بلوغت کی صورت میں یہ شخص طلاق کا اہل ہے، طلاق دے سکتا ہے۔ طلاق دینے کا ارادہ ہو یا نہ ہو، جب شوہر طلاق کے الفاظ منہ سے نکال دے تو طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ کوئی کہہ دے میری نیت نہیں تھی، تو نیت ہو یا نہ ہو طلاق کے الفاظ کہہ دیے طلاق ہو جائے گی۔ میاں یہ زبان پہ الفاظ لائی کیوں؟ یہ کوئی مذاق اور کھیل تماشا تو ہے نہیں، یہ کوئی کھیل تماشا تو ہے نہیں۔ ڈرانے دھمکانے کے لیے کیا اور طریقے کم ہیں کہ انہی الفاظ سے آپ کو ڈرانا تھا؟ کہتا ہے میرا نیت نہیں تھی، صرف ڈرا رہا تھا۔ تو ان الفاظ کا استعمال، طلاق کے الفاظ کا استعمال بغیر نیت کی بھی ہوں گے تب بھی طلاق ہو جائے گی۔ طلاق دینے کا ارادہ ہو یا نہ ہو، جب شوہر کے طلاق کے الفاظ منہ سے نکال دے تو طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ مثلا شوہر کے طلاق دینے کی نیت نہ تھی، لیکن بیوی کو ڈرانے کے لیے یا اس سے مذاق کے خاطر اس کو کہہ دیا تجھے طلاق ہے، تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ تو ان الفاظ سے کہ تجھے طلاق ہے، نیت نہیں بھی ہے، طلاق ہو جائے گی۔ عدالت کے نزدیک، عدالتی قضاء میں بھی اور دیانت میں بھی، یعنی حقیقت میں بھی، اللہ کے نزدیک بھی، ہر حال میں وہ طلاق ہو جائے گی۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاث جدہن جد وہزلہن جد، تین چیزیں ایسی ہیں کہ وہ مراد ہوں یا نہ ہوں لیکن وہ واقع ہو جاتی ہے۔ تین چیزیں ایسی ہیں کہ مراد ہوں یا نہ ہوں لیکن الفاظ استعمال کیے تو اس کا نتیجہ ہو جائے گا اور وہ واقع ہو جاتی ہیں۔ ان میں سے ایک طلاق ہے۔ تو طلاق ایسی چیز ہے جب دی جائے، خواہ طلاق واقعی ارادہ ہو یا نہ ہو، حقیقت اور نفس الامر میں واقع ہو جاتی ہے۔ اس کو اس طرح سے تعبیر کرتے ہیں کہ دیانت میں اور اللہ کے نزدیک بھی طلاق واقع ہوئی، اور عدالت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی اس شرعی حقیقت سے اعراض نہیں کر سکتی، لہذا قضاء میں بھی طلاق واقع ہو جائے گی۔ تو ان الفاظ کے ساتھ مذاق کرنا یا ڈرانا یہ بڑی نادانی ہے، اور اس سے بڑا نقصان آدمی زندگی میں اٹھاتا ہے۔ تو شریعت کی رہنمائی لینا ضروری ہے۔ پہلے مسئلہ پوچھ لینا چاہیے، پہلے رہنمائی لینی چاہیے، اور انشاءاللہ اس سے ہر حال میں خیر ہوتی ہے اور بہتر راستے نکلتے ہیں۔ شریعت کے اندر تو سہولت ہی سہولت ہے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، نستغفر اللہ ونتوب الیک، نستغفر اللہ ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔